بات یاد آئی تو بتلا دوں. قرآن مقدس حفظ کرتا اہل حدیثوں کا، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، سب کا ایک ہی گاؤں میں مدرسہ، ایک ہی استاد ہوتا ہے. نیا نیا میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا جی بچے چاہیے. آ گئے ختم شریف کے لیے. انہوں نے کہا لے جاؤ. میں قد کاٹ میں بڑا تھا تو کہیں سے بھی لے کے جاؤ. ہم گئے جا کے ختم شریف. انہوں نے قرآن دے دیے، وہ ایک ایک پارے ہوتے ہیں. ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. شام کو جب آئے مدرسے میں استاد نے کہا سبق. میں کہا سبق کدھر؟ سبق کدھر؟ آپ نے ایک ختم پہ بھیجا، پھر دوسری ختم پہ زور کے بعد بھیجا، پھر تیسری ختم میں شام کو بھیجا. نہ سبق، نہ سبقی، نہ منزل. استاد جانتے ہیں تین ہی چیزیں حافظ کے لیے، سبق اور سبقی اور منزل. میں نے تو کچھ نہ یاد کی، میں تو 5 پارے ایک دفعہ پڑھے، 5 پھر پڑھے. استاد نے کہا ادھر آ. 2-4 لگائی نا استاد. قاری پاکستانی ہو پھر مارے نہ. وہ قاری کا تھا، ہے ویسے قاری معذرت کے ساتھ، ہے ویسے استاد، اور قرآن پڑھنے والوں کی طبیعت صاف کر دیتا. لمبا ڈال کے پھر ڈنڈے سے اس کی مالش کر دی. ڈنڈے. اور جو فزکس کیمسٹری پڑھنے والے ہیں، ہم نے پڑھی ہے سائنس، وہ پڑھنے والے ہیں، ان کو کبھی استاد مارتے ہیں؟ سوچئے گا. جو مسجد میں آیا رب کا کلام پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اس کی تو مالش ہو رہی ہے. اور جو کافروں کا نظام پڑھ رہا ہے اس کی مالش کبھی ہوتے دیکھی ہے؟ کبھی پروفیسر نے مارا ہے؟ کالج میں، یونیورسٹی میں ہم نے پڑھا، خوب پڑھا، کو ایجوکیشن میں پڑھا. کبھی استاد نے بے عزتی کی ہے یونیورسٹی میں؟ قرآن پڑھنے والوں کو مارنا. وہ استاد ہی کیا جو مارے نہ، اور پھر بڑا خوش ہو کر کہتا ہے میں تو ماریا ہی نہیں، اسا تواڈے کولوں ڈبل لتر کھائے ہوئے. شاباش ہے. جو سنت پیچھے چلی آ رہی ہے چلا کے رکھ. ان کو قرآن پڑھنے آئے، یہ اللہ کا کلام یاد کرنے آئے. ان کو ہر بچے کی نفسیات کے مطابق ان کو قرآن پڑھا. تو استاد ہے تو استاد والی صلاحیتیں پیدا کر، مار نہیں. ان کو قرآن کی عظمت یاد کر، ان کو قرآن کے الفاظ محبت سے پڑھا. یہ قرآن پڑھنے آئے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آئے. استاد نے پکڑ کر میری اتنی زیادہ نہیں 5 سال لگا کر کہا بے وقوف نہ ہو. میں کہا جی غلطی کہاں ہوئی ہے؟ چلو آپ نے 2-4 لگا، غلطی کہاں ہوئی ہے؟ کہا جانا ان کی قرآن خوانی میں، یاد اپنا سبق سبقی منزل یہ کرنے. میں نے کہا پھر وہ جو بخشتے ہیں کہتے وہ انجی بخش چھوڑ. ایسے ہی ہم گئے، سبق اپنا یاد، سب کی اپنی یاد، منزل اپنی یاد. شام کو آئے سبق بھی فر سب کی بھی، منزل بھی. شاباش. اب تجھے سمجھ آ گئی. وہ ہمیں لے جاتے، وہ ہمارے دور میں تو پرانا دور تھا، کھجور کی گٹھلیاں. اب تو بٹن آ گیا. کھجور کی گٹھلیاں 1.25 لاکھ پڑھو اس پر آیت کریمہ. ڈنڈا لے کر بابا بیٹھ جاتا ہے، سارے مدرسے کے بچے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. بابے کو پیشاب آیا وہ ادھر گیا، بار بار بک کھجور کی گٹھلیاں. چلو بابے کے آنے سے پہلے آدھی ڈیری ختم. کیوں؟ بخشا جا رہا ہے بابا. اے بابا تیرا، ماں تیری، باپ تیرا، میرے دل میں کیا درد ہے میں اس کے لیے آیت کریمہ پڑھوں. یہ پیروں اور فقیروں اور مولویوں نے صراط مستقیم پر بیٹھ کر دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ تیرا والد فوت ہو گیا ہے، پھر
اپنی اولاد کی تربیت کر جا، وہ قرآن پڑھے گی تیرے کھاتے میں لکھا جائے گا، وہ مسجد میں نماز پڑھے گی تیرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ سہل اولاد، ہم نے اولاد پالنے کی بجائے، سنوارنے کی بجائے مولوی پال رکھے مدرسوں کے، اور مولوی کا بچہ بھی کہتا ہے ابا جی بڑے دن ہو گئے کوئی بکرے چھکرے، کہا کسی کا مرتا نہیں، کسی کا پیدا نہیں ہوتا، کریں تو کیا کریں؟ یہ شریعت اور دین ہے، میرے پیغمبر کا دین علی صراط مستقیم۔ کہا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، ہم نے خراب نہیں ہونے دیا۔ دنیا کا کوئی بابا لے کر آ، کھانا میں اس کو جو کہے گا اپنے پیسے سے کھلاؤں، مسجد کی انتظامیہ سے نہیں۔ شرط یہ ہے کمرے میں بھی اسے بند کر دوں گا اور کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ جون جولائی کی گرمی ہوگی، شام تک کھانا خراب نہ ہو، بس رات نہیں۔ کرامت ہے تو کچھ دکھا، کچھ کر کے دکھانا۔ یہ اولاد بھی دیتے ہیں، یہ بیویاں بھی دیتے ہیں، یہ دکانیں بھی چمکاتے ہیں، یہ اور مانگتے تجھ سے نذرانہ۔ کہتے بے وقوف نہیں ہے، مشرک۔ ان پیروں کو نذرانے دیتا کون ہے؟ اس کا بابا زندہ جیب میں سے پیسے نکال کر سید کے ہاتھ میں کون رکھتا ہے؟ زندہ سارا سال کماتا ہے اور عرس ہو رہا ہے، اب لاکھ روپے اٹھایا اور شادی بھی کہتے انہیں پتہ ہے لاکھ روپے دیتے، آ جا آگے آنے دے، اس کو بڑا قریبی میرا مرید ہے۔ قریبی مرید نہیں، وہ لاکھ کی جو دتھا دیتا ہے نا، اس نے تجھے قریب کر رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔